توجہ ہے، بات شروع کی جائے۔ سورہ آراف سے ایک آیت پیش نظر ہے میرے، بلکہ ایک نہیں 6-7 آیات اکٹھی پڑھنا چاہ رہا ہوں میں۔ ذات واجب نے، مصور فطرت نے، قلم کار جبلت نے دنیا کے بعد کے لمحات کی تصویر کشی کی ہے۔ فرمایا نادا اصحاب الجنت اصحاب النار ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم ولم يدخلوها وهم يطعمون ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين۔ تقریباً ایک کی جگہ میں نے 7 آیتیں پڑھی۔ بات ایک ہی حقیقت پہ کرنی ہے، لیکن 7 کا مضمون آپ کی دلچسپی سے خالی نہیں۔ گھبراہٹ تو نہیں ہو رہی نا؟ فرمایا نادا اصحاب الجنت اصحاب النار، ندا دیں گے جنت والے جہنم والوں کو۔ ابھی جنت جہنم کا داخلہ نہیں ہوا، نہ جنتی جنت میں گئے ہیں نہ جہنمی ابھی جہنم پہنچے ہیں، لیکن ٹولے تو الگ الگ ہو چکے ہیں نا کہ یہ جنت والے یہ جہنم والے۔ تو جنت والے ندا دیں گے جہنمیوں کو، کیا؟ ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، ہم سے ہمارے رب نے جو وعدہ کیا تھا وہ حق نکلا۔ شادباش، جو یہی ہیں وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، ہمارے رب نے ہم سے جو وعدہ کیا حق ثابت ہوا، سچا نکلا۔ حل وجدتم ما وعد ربکم حقا، کیا تم نے بھی رب کا وعدہ سچا پایا؟ قالوا نعم، تو جہنمی کہیں گے کہ ہاں ہم نے بھی رب کے وعدے کو سچا پایا۔ اللہ کہتے ہیں فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ، اسی وقت ایک مؤذن ندا دے گا۔ لکھنا اللہ دل پر، کیا ندا دے گا؟ لفظ ہے فَأَذَّنَ، اذان دے گا۔ کون؟ مؤذن، ایک مؤذن۔ اذان کیا ہوگی؟ اللعنۃ اللہ علی الظالمین الذین یصدون عن سبیل اللہ ویبغونها عوجا وہم بالآخرۃ کافرون، لعنت ہے اللہ کی ان ظالمین پر جو اللہ کی سبیل سے بھٹکاتے رہے۔ جو 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 سمجھ میں آ رہی بات؟ نہیں، رحم یہاں ایک سوچنے والی بات ہے کہ لعنت جا رہی ہے ظالمین پر، اللہ کہتا ہے اذان ہے۔ ہاں، بڑی خوبصورتی سے سر سے گزار دیا ہے میرے سامعین نے۔ میں امتیاز شاہ جی اتنا کہہ دینا چاہتا ہوں، دنیا میں جو اذان ہے وہ تولا ہے، اور آخرت میں جو اذان ہے وہ تبرہ ہے۔
لعنت ہے ان ظالمین پر. کیا کرتے تھے وہ؟ شادباش. یصدون عن سبیل اللہ، اللہ کی سبیل سے ہٹاتے تھے، بھٹکاتے تھے. وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور اللہ کی سبیل میں نقص ڈھونڈا کرتے تھے، کمی تلاش کیا کرتے تھے. اصل میں نہیں جانتا کہ تمہارا کون سا سامے برف میں جمع ہوا ہے اور کون مودت کی تپش سے پگھلا ہوا ہے. ہاں، جو سبیل الہی میں کمی ڈھونڈے وہ ظالم ہے، کمی کرنے والا ظالم ہے. کمی کرنے والے پر قیامت کے دن لعنت ہوگی. کمی کرنے والے پر لعنت قرآن میں ملتی ہے، بڑھانے والے پہ لعنت نہیں ملتی. اللہ جو میں بقایا آیات کا ترجمہ بعد میں کرتا ہوں، پھر شاید ذہن میں نہ رہے، کیونکہ رٹا ہوا تو ہوتا نہیں، آپ کے رابطے سے حقائق سامنے ہوتے ہیں. ایک اور آیت ندیم پڑھتے چلو یہاں، سورہ زمر. کون سا سورہ؟ زمر. وَاتَّبِعُوا احسن ما انزل الیکم من ربکم من قبل ان یاتیکم العذاب بغتة وانتم لا تشعرون ان تقول نفس یا حسرتی علی ما فرطت فی جنب اللہ. فرمایا دنیا والو پیروی کر لو، اتباع کر لو، پیچھے چلو اس احسن کے جسے تمہارے رب نے نازل کیا ہے. جو پہنچنے والوں کو میں داد دیتا ہوں. ہاں، میری طرف سے تم وصول کر لو، جو نہیں پہنچے تم بھی میرے ساتھ چلو تھوڑا سا رویش ادراک پر. وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ، اتباع کرو احسن کی. ساتھ ایک اور راز کی بات ہے، یا اللہ نے اپنے آپ کو احسن کہا ہے، فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ. اللہ کہتا ہے میں تمام خلق کرنے والوں کے مقابلے میں احسن ہوں. جب خود کو احسن کہا، یا کہہ رہا ہے وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ، پیروی کرو اس احسن کی، ما انزل الیکم من ربکم، جو نازل کیا گیا تمہاری طرف تمہارے رب کی جانب سے، من قبل ان یاتیکم العذاب، عذاب آنے سے پہلے پیروی کر لینا. کیونکہ عذاب کے وقت اگر کسی نے پیروی کی تو فائدہ نہیں دے گا. کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن پکار اٹھو، کیا؟ یا حسرتی، ہائے حسرت، علی ما فرطت فی جنب اللہ، کاش مجھے پتا ہوتا میں نے جنب اللہ کو گھٹایا نہ ہوتا. جو جو اللہ کیا کہہ رہی ہے؟ کاش میں نے جنب اللہ کو گھٹایا نہ ہوتا، اس میں کمی نہ کی ہوتی. گھٹانے والوں کی حسرت ملتی ہے، بڑھانے والوں، کیونکہ بڑھایا جا سکتا ہی نہیں. بڑھایا اسے جا سکتا ہے پنڈی والوں جو حد کے اندر ہو، جو حدوں سے پہلے ہو، جو حدوں سے ماورا ہو، جو خود اللہ کی حد ہو. اللہ جانے میں نے کیا کہا اور اللہ جانے کس کے سر سے گزرا، کس کے سہنے دل میں اترا. اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے، لیا قرآن ممبر پہ لیا سورہ بقرہ پڑھ، من یتعدی حدود اللہ واولئک هم الظالمون. اللہ کہتا ہے جو اللہ کی حدود کے ساتھ زیادتی کرے وہی تو ظالم ہے. علی کا 5واں بیٹا تیرا 6واں امام کہہ رہا ہے نحن حدود اللہ، اللہ کی حدیں ہم 14 ہیں. جو اب سمجھ میں آ گئی بات؟ جو خود اللہ کی حد ہو وہ حد سے بڑھایا کیسے جا سکتا ہے؟ اس کے لیے حد ہے کیا؟ ہاں جیتے رہو، میں راضی ہوں تم سے، میرا مولا تم سے راضی ہو. پھر واپس آؤ، بات بھولی تو نہیں؟ مؤذن
शाबाश, अजान देगा कि लानत हो उन जालिमीन पर जो अल्लाह की सबील से भटकाते थे। वह यबगूनहा इवजा, उसमें नक्श, कमी, कजी तलाश करते थे। वह हम बिल आखिरत काफिरून, और वो आखिरत से भी कुफ्र करते थे। फरमा रहे वह बैनहुमा हिजाब, दोनों के दरमियान, यानी जन्नत वाले और जहन्नम वाले दोनों के दरमियान एक हिजाब होगा। अगर वक्त और आपकी तबीयतों ने मुझे इजाजत दी तो फिर तर्जुमे के बाद मैं फिर वापस इसी हिजाब पे आना चाहूंगा। दोनों के दरमियान एक हिजाब होगा। वह अलल आराफ रिजाल यारिफून कुल्लन बिसीमाहुम, और फरमाया आराफ पे मर्द होंगे। मैं कह बैठा हूं, मैदान क़यामत में एक जगह है, एक टीला है, जन्नत और जहन्नम के माबैन, मुश्क से बना है, तजल्लियात इलाही की लिपटें निकलती हैं उससे। उस पर कुछ मर्दों की कुर्सियां होंगी जिनकी निशानी देगा मल्ला यही बता रहा है, रिजाल, वो मर्द है। ये ढूंढना तुम्हारा काम है कि जिंदगी में मर्द कहां किसको गया है। अल्लाह अकबर, जो जो अल्लाह जी, रिजाल मर्द होंगे। कहां? आराफ पर। इम्तियाज शाह जी कमाल कितना रखते हैं ये मर्द। फरमाया यारिफूना, सूरह आराफ है, कुरान पढ़ रहा हूं, मिंबर पे ले आओ, बेशक मैदान में फैसला करो, ये झूठा करके जाओ या होके जाओ, कुछ तो करो। यारिफूना कुल्लन बिसीमाहुम, जो कुल के कुल लोगों को पेशानियों से पहचानते होंगे। अल्लाह, यानी इंतहा नहीं है, सद कमाल की हद हो गई है। यानी पूरी औलाद आदम जमा है मैदान क़यामत में, और आराफ के कुर्सी नशीन देख देख के बता रहे हैं ये हमारा है, ये जहन्नम का है, ये हमारा है, ये अल्लाह अल्लाह है, पेशानियों से पहचान रहे हैं। नहीं, मैं बता चुका हूं आपको, दोनों तरफ की तहरीर माथों पे लिखी हुई होगी। हाँ, कोई लंबे चौड़े अरसे की बात नहीं, परसों ही बताया है। पहचान रहे होंगे। वनादो असहाबल जन्नत, और जन्नत वालों को वो रिजाल, वो जो मर्द हैं, वो जो आराफ पे कुर्सी नशीन है, वो जन्नत वालों को पुकार कर कहेंगे अस्सलामुन अलैकुम वलम यदखुलूहा वहुम यतमाऊन। फरमाया अभी जन्नत वाले जन्नत में दाखिल नहीं हुए, लम यदखुलूहा, दाखिल नहीं हुए, वहुम यतमाऊन, दिल में तमा है कि जन्नत मिले। वो कुर्सियों वाले कहेंगे सलामती है तुम पर, घबरा क्यों रहे हो। अल्लाह, जन्नती लोगों से कहेंगे जिनके लिए जन्नत मुकद्दर हो चुकी है, सलामुन अलैकुम, सलामती है तुम पर। फिर देखना, वनादा असहाबुल आराफ रिजाल यारिफूनहुम बिसीमाहुम, और फिर आराफ के मालिक जी, मैं हर्फ हर्फ का ज़ामिन हूं, यही तर्जुमा है। फिर आराफ के मालिक पुकारेंगे जहन्नमियों को, क्या कहेंगे? मागना अनकुम जमउकुम वमा कुंतुम तस्तकबिरून, तुम्हारी कसरत ने आज तुम्हें कोई फायदा नहीं पहुंचाया। जो जो अल्लाह अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर है। समझ में आ गई बात? मागना अनकुम जमउकुम, तुम्हारी जमीयत ने, तुम्हारी कसरत ने तुम्हें कोई फायदा नहीं पहुंचाया। वमा कुंतुम तस्तकबिरून, और जिन जिन बातों पे तुम तकब्बुर किया करते थे,
ہم نے یہ کیا ہم جنت لے لیں گے، ہم نے یہ کیا ہمیں بہشت مل جائے گی، وہ تکبر بھی تمہارے کام نہ آیا۔ ہاں، معلوم ہوا کچھ لوگ ایسے ہیں جنہیں بعض چیزوں پر گھمنڈ ہے۔ ہم نے اتنی نمازیں پڑھی، جنت کہاں جا سکتی ہے، ہم نے اتنے روزے رکھے، ہم نے اتنے عمل کیے۔ اعراف کے مالک کہیں گے وہ تمہارا عملوں والا تکبر آج کہاں گیا؟ تھکن ہو رہی ہو تو سمیٹ لوں۔ تمہیں کیا کیا ناز نہیں تھے، کس کس غروب میں تم مبتلا نہیں تھے، تو آج نہ کثرت نے تمہیں بچایا، نہ عملوں کے غرور اور گھمنڈ نے بچایا۔ توجہ، پھر وہ جو جنت میں جانے والے لوگ کھڑے ہوں گے، پھر ان کی طرف اشارہ کر کے اعراف کے مالک کہیں گے جہنمیوں سے، اہؤلاء الذین، خدا کے لیے دیکھنا میری طرف، اہؤلاء الذین اقسمتم لا ینالہم اللہ برحمت، پہچانو پہچانو، یہ وہی لوگ نہیں جن کے لیے تم دنیا میں قسمیں کھاتے تھے کہ انہیں تو اللہ کی رحمت چھو کے بھی نہیں گزرے گی۔ اللہ اکبر۔ اب اس سے بڑی تصویر میں کیا دکھا سکتا ہوں؟ قرآن نے تو شیشے رکھ دیے ہیں ایک ایک چہرے کے سامنے، ذرا دیکھو تو صحیح، آج عمل کا گھمنڈ کون کرتا ہے اور کون کس کو کہتا ہے تو ایسا ہے، تو کہاں جنت جا سکتا ہے؟ اللہ تو تجھے سامنے بھی نہیں آنے دے گا، تجھے رحمت الہی چھو کے بھی نہیں گزرے گی۔ تو اعراف والے پوچھیں گے اہؤلاء الذین اقسمتم، جن کے لیے تم نے قسمیں کھائی تھی، دیکھو یہ وہی نہیں۔ ارادے، پچھلا محلہ ٹھیک ہے دوستو جیو، یہی ہے نا وہ جن کے لیے تم نے اقسم، تم قسمیں کھاتے تھے، تم لا ینالہم اللہ برحمت، کہ اللہ کی رحمت انہیں نہیں پہنچے گی، چھو کے نہیں گزرے گی۔ پھر جنتیوں سے کہیں گے، توجہ، قرآن ہے، سورہ اعراف ہے، اعراف کے مالک زیغم کہہ رہے ہیں پھر جنت والے لوگوں سے، ادخلوا الجنت لا خوف علیکم ولا انتم تحزنون، کھڑے دیکھ کیا رہے ہو، جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اب اسد میں اس سے آسان کیا پڑھوں؟ یا تو کھولو ذہن کی وہ کھڑکی میں آ کے لفظ رکھوں، ورنہ میں نے کہہ دیا ہے اللہ نہیں کہہ رہا کہ جنت میں داخل ہو جاؤ، اعراف والے کہہ رہے ہیں۔ ہاں، صحاب الاعراف، اعراف کے مالک کہہ رہے ہیں ادخلوا الجنت، داخل ہو جاؤ جنت میں۔ اللہ خاموش ہے، آگے انہیں روکتا ہی نہیں کہ جنت دینا میرا کام ہے یا تمہارا؟ فقط جنت نہیں دے رہے، کچھ اور بھی کہہ رہے ہیں، لا خوف علیکم ولا انتم تحزنون، نہ تم پر کوئی خوف ہے نہ تم پر کوئی حزن ہے۔ اب پتہ نہیں جن چند لوگوں نے واہ کی ہاتھ اٹھائے تو کس خوشی میں، اور جو گھور گھور کے مجھے دیکھ رہے ہیں وہ کس خوشی میں؟ میں بتاؤں کہ انہوں نے ایسا کیوں کیا اور میں ترنگ میں کیوں ہوں؟ اس وجہ سے مالکان اعراف کا اصل کمال یہ ہے، صرف جنت ہی نہیں دے رہے، کہہ کیا رہے ہیں، نہ تم پر خوف ہے نہ تم پر حزن ہے۔ کر ورک گردانی قرآن کی، قرآن کہتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جس پر نہ خوف ہو نہ جس پر حزن ہو۔ اب مالکان اعراف کا کمال یہ ہے، عام بشر کو ولی پہلے بنایا، جنت بعد میں عطا کی۔ ولی پہلے بنایا اور جنت بعد میں عطا کی۔ مزاج عالی پہ ناگوار نہ گزرے تو ایک بات کہوں، یہ آپ کو بظاہر چھوٹی سی بات لگ رہی ہوگی،
خوف کا نہ ہونا، حزن کا نہ ہونا، لیکن یہ معیار ولایت ہے، یہ معیار نبوت بھی نہیں۔ میں بہکا نہیں، سٹھیایا نہیں، لغزش لسانی نہیں، سبقت کلمہ نہیں، پوری عالمانہ ضمانت سے کہہ رہا ہوں، نبوت کا بھی منصب نہیں ہے، یہ ولایت کا منصب ہے، کیونکہ پہلا ولی اللہ خود ہے، تو جس کو بھی ولی بناتا ہے اپنی خود ہی اس میں بھر دیتا ہے۔ چونکہ اللہ بے دل ہے، دل رکھتا ہی نہیں، خوف کیسا؟ تو جس کے حصے میں بھی ولایت آتی ہے اور جتنی آیت آتی ہے اتنا ہی وہ خوف سے بے نیاز ہوتا ہے، اتنا ہی حزن سے۔ پڑھ قرآن پڑھ، سورہ قصص پڑھ، منبر پہ لے آ۔ موسیٰ چھوٹا موٹا نبی ہے، موسیٰ چھوٹا موٹا نبی ہے۔ فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسیٰ، اللہ کہتا ہے موسیٰ کے دل میں خوف آیا، موسیٰ کے دل میں خوف آ رہا ہے۔ دوسرے مقام پر اللہ موسیٰ سے کہہ رہا ہے قُلْنَا لَا تَخَفْ اِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَىٰ، ہم نے موسیٰ سے کہا خوف کیوں کر رہا ہے، خوف نہ کر، تو ہی غالب آئے گا۔ یعنی موسیٰ جو نبی ہے، رسول ہے، کلیم ہے، اولو العزم ہے، صاحب کلمہ ہے، صاحب کتاب ہے، صاحب شریعت ہے، خوف سے بری نہیں۔ جنت میں جانے والوں سے کہا جا رہا ہے لا خوف علیکم ولا انتم تحزنون، اب جنت میں سوائے علی والے کے تو کوئی جا نہیں سکتا، اور جس علی کے حبدار کی برابری موسیٰ نہیں کرے گا، علی کی برابری مولوی کیسے کرے گا؟ جو ارادے، اب سمجھ میں آگئی بات؟ کتنے صاحب اقتدار ہیں آراف والے جنہیں اللہ آراف کا مالک کہہ رہا ہے، جو آخرت کے مالک ہیں، دنیا کے نہیں ہوں گے۔ آخرت کے مقابلے میں دنیا کو ذل زائل کہا گیا ہے، ڈھل جانے والا سایہ ہے۔ جو بقا کے مالک ہیں فنا کے کیوں نہیں ہیں؟ میرا خیال ہے وارے میں نہیں آئی بات یہ تمہیں، برا میرے الحمدللہ وارے میں ہے۔ میں 14 کو دنیا کا بھی مالک سمجھتا ہوں، آخرت کا بھی مالک سمجھتا ہوں، اور اپنی طرف سے نہیں سمجھتا۔ میں نے اصول کافی میں تمہارے امام شیشم کا یہ فرمان پڑھ رکھا ہے کہ ان الدنیا والآخرۃ للامام یضعها حیث یشاء ویدفعها الی من یشاء، کہ دنیا و آخرت دونوں کا مالک ہوتا ہے امام، جسے چاہے عطا کر دے وہ بولتا ہی نہیں۔ دنیا اور آخرت دونوں کا مالک ہوتا ہے امام۔ ان الدنیا والآخرۃ للامام، لام تملیک کا ہے، دنیا آخرت دونوں ملکیت ہے امام کی۔ یضعها حیث یشاء، دونوں کو جہاں چاہے رکھے، وَيَدْفَعُهَا إِلَىٰ مَن یشاء، جسے چاہے عطا کر دے۔ مولا یہ پنڈی والے پوچھنا چاہتے ہیں دنیا و آخرت پہ تو قبضہ کر لیا آپ نے، دونوں کے مالک آپ، تو پھر اللہ کے پاس کیا ہے؟ فرمایا ہم، وہ ہمارا مالک ہے۔ جو چلے جاؤ جنت، نہ خوف ہے تمہارے لیے، نہ حزن ہے تمہارے لیے۔ بول تو نہیں کی بات؟ ابھی تو میں نے جو آیتیں پڑھی تھیں اس میں ایک رہتی ہے ترجمے سے، ابھی میں ترجمے میں کھڑا ہوں۔ لا خوف علیکم ولا انتم تحزنون، نہ تمہیں خوف نہ حزن۔ اللہ کہتے بس جنتی جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ نادا اصحاب النار اصحاب الجنت، پھر نار والے پکاریں گے، جنت والوں کو ندا دیں گے۔ 15 سال ہو گئے مجھے تمہاری دھرتی پہ پڑھتے ہوئے،
اب کم از کم اتنی کلاسیں تو تمہیں پاس کر ہی لینی چاہیے تھی کہ ایسے موقعوں پر مجھے واپس آنے پہ مجبور نہ کیا کرو، خود سمجھ جایا کرو۔ قرآن پڑھ رہا ہوں، آیت ہے سورہ اعراف ہے، نادا نادا نادا، ندا دیں گے ندا دیں گے ندا دیں گے مومنین کو۔ یہ وہی جہنمی نہیں جو امیر المومنین کی ندا کو شرک کہتے تھے، آج جنتیوں کو ندا دے رہے ہیں۔ جو جنہوں نے ناد علی کو نہیں مانا، خود ندا دے رہے ہیں کس کو؟ اصحاب الجنت، جنت والوں کو۔ کیا؟ ان افیزو علینا من الماء او مما رزقکم اللہ قالوا ان اللہ حرمہما علی الکافرین۔ اے جنت والو، دنیا میں سلام دعا تو تھی، کچھ کہیں گے رشتہ داری تھی، کچھ کہیں گے یاری تھی، تو کچھ تو ہمارے کام آؤ۔ کیا؟ ان افیزو علینا من الماء، تھوڑا سا پانی ہی اوپر سے ڈال دو، او مما رزقکم اللہ، یا جو رزق تمہیں اللہ نے دے رکھا اس میں سے کچھ ہمیں بھی دے دو۔ قالوا ان اللہ حرمہما علی الکافرین، جنتی لوگ کہیں گے پانی اور رزق دونوں اللہ نے کافرین پر حرام کیا ہے۔ نہیں، یہاں تھوڑا سا دعوت فکر دوں گا۔ کیا مانگا؟ پانی الگ، رزق الگ، اور آیت کیا کہہ رہی ہے؟ ان اللہ حرمہما، یہ دونوں کے دونوں حرام ہیں کافر پر۔ کافر پر پانی بھی حرام، کافر پر رزق بھی حرام۔ اسی لیے تو تیرا رسول کہتا ہے کہ اگر کائنات میں صرف ایک مومن بچ جائے، زمین رزق اگاتی رہے گی، باغات پھل دیتے رہیں گے، وادیاں سبزہ اگاتی رہیں گی، بادل پانی برساتا رہے گا مومن کے لیے۔ اور اگر ایک بھی مومن دنیا پہ نہ ہوتا اور روئے زمین کافروں سے بھر جاتی، اللہ رزق کا ایک دانہ بھی پیدا نہ کرتا۔ ہاں جو تو جو چیز اگتی مومنین کے لیے ہے، نہیں، میں نے کبھی ضرورت سے زیادہ آپ کے دماغوں پہ نہ بوجھ ڈالا ہے نہ زور دیا ہے، اب تھوڑا سا ڈالنا چاہتا ہوں۔ ابھی قرآن سے بھی پتہ چلا اور حدیث سے بھی کہ رزق مومنین کے لیے ہے، کافرین پر حرام ہے۔ امتیاز شاہ جی، جو شائع اگتی مومنین کے لیے ہے، بانٹنا کس کو چاہیے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آؤ، رب کعبہ کی قسم، رب محمد و حیدر کی قسم ہے، آج پنڈی کی اس دھرتی پر غضنفر وہ جملہ کہنے لگا ہے، اور یہاں سے لے کر نجف اشرف کے حوضہ علمیہ تک کی ضمانت سے کہنے لگا ہوں، 40 برس وادی تحقیق میں ٹھوکریں کھاؤ تو بھی شاید یہ ہاتھ لگتا یا نہ لگتا جو ابھی چند سیکنڈ میں تمہاری جھولی میں ڈالنے لگا ہوں۔ جو کہتے ہیں نا رزق اللہ بانٹتا ہے، انہیں مغالطہ لگا ہوا ہے۔ اگر مومنین نے نہ کھانا ہوتا تو یقیناً اللہ بانٹتا۔ اللہ جانے کس کے سر سے گزر گئی یہ بات ہے؟ ہاں، میں نہیں جانتا کہ کوئی سوچ کی بیماری والا بھی ہے یہاں یا سارے ماننے کی تاثیر والے ہیں۔ چونکہ مومنین کھاتے ہیں، بانٹنا امیر المومنین کو چاہیے۔ اگر 14 نے کھانا ہوتا تو صرف وہ بانٹا کرتا۔ اور یہ کھانے سے بے نیاز ہے۔ کتنی خوراک کھائی ہے 63 برس کی زندگی میں تیرے رسول نے؟ 13 سیر جو۔ جی، میں رسول جیسا ہوں، تو 1 سال گزار کے دکھا 13 سیر پر۔ جس نے 63 برس میں 13 سیر، کیوں؟ اور امیر کائنات نے 13.5 سیر۔ کہا میں رسول جیسا نہیں ہونا چاہتا، اس لیے 8 سیر بڑھا رہا ہوں۔ نہیں، خدا کی قسم جتنا افسوس مجھے اس وقت ہوا ہے شاید کبھی نہیں ہوا
ناقدری حقیقت کا افسوس ہوا ہے کہ پتہ نہیں تم نے سروں سے گزار کیسے دیا ہے۔ علی جسے بشر دیکھے تو خدا سمجھے، وہ کہتا ہے میں محمد جیسا نہیں ہونا چاہتا، ٹکے کا ملا کہتا ہے میں محمد جیسا ہوں۔ ہاں جو تھک گئے تو بس کافی ہے، چھوڑ دوں۔ جو بندہ ہو کر بندے کو خدا لگتا ہے وہ کہتا ہے میں محمد جیسا نہیں ہونا چاہتا، اس لیے آج سر زیادہ کھا رہا ہوں۔ ہاں کھائے پہلے رسول نے، سنت آگے بڑھائی خیبر شکن نے، اور ندیم ساتھ ہم جیسے بے علموں کو سمجھایا بھی۔ ہاں زیغم جب حضرت عقیل سے کہا تھا مولا علی نے کہ میرے لیے رشتہ ڈھونڈو، چونکہ تم شجار عرب ہو، پورے عرب کے شجروں کا تم سے بڑا عالم کوئی نہیں، یا علی تیری بادشاہی، کیا علی سے بڑے شجار تھے عقیل؟ یہی مسئلے ہوتے ہیں بھائی، یہی علتیں ہوتی ہیں۔ تم شجار عرب ہو، پورے عرب کے شجرے تمہاری زبان پہ رکھے رہتے ہیں، غیرت میں، ناموس میں، شجاعت میں، عصمت میں، عفت میں، بصالت میں، عدالت میں، سخاوت میں۔ جو بے مثال قبیلہ ہو اس قبیلے کی خاتون کا رشتہ ڈھونڈو، مجھے اس سے علمدار بیٹا چاہیے۔ تو جناب عقیل نے تھوڑا سا مسکرا کے کہا سرکار بس کیجئے، جانے دیجئے، یہ عمر ہے شادی کی۔ بس چہرہ ذوالجلال پہ سرخی آئی، لکھنا موالی لوح دل پر، اللہ کے غصے کو غصہ آیا، اور میں عقیل تو کیا سمجھ رہا ہے میں دنیاوی تقاضوں اور جبلت کے ہاتھوں مجبور ہو کے شادی کر رہا ہوں؟ نحنو ناکل ونشرب ونمشی فی الاسواق وننکح ونعمل هذه الاشیاء بامر ربنا۔ فرمایا ہمارا کھانا، ہمارا پینا، ہمارا چلنا، ہمارا بازاروں میں آنا، ہمارا شادیاں کرنا خواہش نہیں، امر الہی ہے۔ تو اب اگر میرے سامنے سمجھ گئے کہ ان کا کھانا فطرت نہیں بلکہ اللہ کا امر ہے اس لیے کھایا۔ ابھی ایک قرض باقی ہے، امتیاز شاہ جی، اس لیے کھایا کہ ہمیں اللہ نہ کہا جائے۔ ابھی تو کھاتے رہے تو کچھ لوگوں نے کہہ دیا، نہ کھاتے تو سب نے کہنا تھا۔ ہاں تو میں اس لیے کہہ رہا تھا چونکہ آل محمد کو رزق کی حاجت نہیں، اللہ نے انہیں رزق سے بے نیاز خلق کیا ہے۔ ہاں یہ کھایا کرتے تو وہ بانٹتا، کیونکہ کھانا ہے مومنین کو۔ کیا خیال ہے؟ یہی سمیٹ لو یا کروں تو بات ہے؟ اصل میں 40 منٹ تو ترجمے میں ہی گزر گئے۔ ہاں بات میں کرنا کچھ اور چاہتا تھا، لیکن یہیں آ کے پتہ چلتا ہے کہ باغ ڈور ہمارے ہاتھ میں نہیں ہوتی، وہ کسی اور کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ وہ جو جہاں جیسا چاہتے ہیں ویسا ہی ہوتا ہے۔ بہرحال 2-3 فکریں کہنے کی کوشش کرتا ہوں۔ بینہما حجاب، یاد ہے بات؟ جیتے رہو۔ دونوں کے درمیان حجاب ہوگا۔ اگر آپ بس چند منٹ میرا ساتھ دیں تو مجھے جستجو ہے حجاب کی۔ یہ کیسا حجاب ہے؟ میرے اور آپ کے درمیان حجاب ہو، نہ آپ مجھے دیکھیں گے نہ میں آپ کو دیکھوں گا۔ حجاب بھی اللہ بتاتا ہے، اور جنتی جہنمی دونوں ایک دوسرے سے گفتگو بھی کر رہے ہیں۔ میرا خیال ہے حجاب پر کل بحث کی جائے۔ آپ کے ذہن آج آمادہ نظر نہیں آتے مجھے اس حقیقت کو سنبھالنے کے لیے۔ حجاب بھی ہے، بینہما حجاب،
دونوں کے درمیان، یعنی ایک طرف جنتی ایک طرف جہنمی، درمیان میں حجاب. اور جنتی جہنمیوں سے پوچھ رہے ہیں ہم سے تو جو رب نے وعدہ کیا تھا سچا نکلا. وہ ان سے کہہ رہے ہیں تھوڑا سا پانی پھینکو، تھوڑا سا رزق ڈال دو. یہ گفتگو ہو رہی ہے یہ کیسا حجاب ہے. میں نے جب جستجو شروع کی، بہت سی قسمیں ہیں حجابات کی. میں ممبر پہ کھڑا ہوں، صرف میں حجابات کے اقسام پہ بحث کرنا شروع کر دوں تو عشرہ تمام ہو جائے گا، حجابات کی اقسام تمام نہیں ہوں گی. اتنی مثلا ہم خود حجاب ہیں اپنا. یہ جو غضنفر تمہیں دکھائی دے رہا ہے یہ حجاب ہے حقیقی غضنفر کا. آپ خود پردہ ہیں اپنی ذات کا. حافظ شیرازی نے اپنے ایک مصرے میں اسی طرف اشارہ کیا ہے، تو خود حجاب خودی حافظ از میاں برخیز. وہ کہتے ہیں اے حافظ تو اپنا پردہ خود ہے، درمیان میں اٹھے گا تو وہ نظر آئے گا. تو ہر انسان خود اپنی ذات پر حجاب ہے. جب اپنی ذات کو ہٹانے کا ہنر آ جائے تو پھر دہلیز حقیقت دور سے نظر آ جاتی ہے. اور اسی لیے کہا گیا ہے من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے نفس کو پہچان لیا اس نے رب کو پہچان لیا. دوسری قسم حجاب کی جو میں نے کتابوں میں دیکھی وہ حدیثوں میں ہے، الباء حجاب الرب لو ارتفعت الباء لشہد الناس ربہم. رسول فرما رہے ہیں کہ بے، کہیں امیر کائنات کے نام سے منسوب ہے یہ، کہیں جناب رسالت مآب سے، فرماتے ہیں بے الف بے اللہ کا حجاب ہے. جو یقیناً پہنچنے والے مستحق تحسین کے آفرین کے. بے حجاب ہے رب کا، یعنی رب چھپا ہوا ہے بے میں. اللہ اکبر. یہ جو پچھلا محلہ نعرے میں شامل نہیں ہو رہا، خیریت ہے؟ نہیں آؤ میرے سر پہ قرآن رکھو، دائیں بائیں دو علم ہیں. اب بات تو کھولی گئی ہے، نہیں سمجھا تو میں پھر بتا دیتا ہوں. امیر کائنات نے فرمایا تھا نحن صاحب الاعراف، وہ آراف کے مالک ہم ہیں. وہ جو آراف کے ٹیلے پہ کرسیوں پہ بیٹھے ہوں گے وہ ہم ہوں گے. ہم کہہ رہے ہوں گے جہنم جانے والوں سے، تم ان پر مذاق کیا کرتے تھے، پھبتیاں کسا کرتے تھے، اعمال کے گھمنڈ میں تھے. یہ جنت جا رہے ہیں تم جہنم جا رہے ہو. تو وہ جو جنت جا رہے ہیں، کیوں اعمال والے تو جہنم جا ہی رہے ہیں. جنت والوں کو کون سا سرخاب کا پر لگا ہے؟ انہوں نے یا علی نہیں کہا، انہوں نے عبادت سمجھ کے یا علی کہا. تو جو چیز جنت لے جانے والی ہے اس سے جی چراؤ، اس سے اپنے آپ کو بچاؤ. تو پھر اگلا وسیلہ کوئی اور ڈھونڈ کے رکھنا. بے شاباش حجاب ہے رب کا. یعنی اس میں فرماتے لو ارتفعت الباء لشہد الناس ربہم، اگر بے درمیان سے ہٹ جائے لوگ اللہ کو سامنے دیکھیں. اب اللہ جانے کہاں گئی میری بات. فرمایا بے درمیان سے ہٹ جائے لشہد الناس ربہم، تو لوگ اپنے رب کو سامنے دیکھیں. جب بے ہٹ جائے تو تم دیکھ سکتے ہو، تو کیا بے سے اوجھل ہوگا وہ؟ پھر اسی لیے تو علی بادشاہ کہہ رہا ہے لم اعبد ربا الذی لم ارہ، میں اس رب کی کیسے عبادت کروں جسے میں نے دیکھا تک نہ ہو. اللہ اکبر العظمت للہ. بس نتیجہ لو. یہ اکثر بیشتر میں کہا کرتا ہوں کہ جو چیز ظواہر میں سمجھ نہ آئے وہ
یا علم الحروف کی روشنی میں حل کی جاتی ہے یا علم الاعداد کی روشنی میں؟ مثال کے طور پر میں پہلے ایک دو مثالیں دے لوں تاکہ ان بچوں کو بھی لطف آئے. باب اللہ، باب اللہ، باب اللہ، اللہ کا دروازہ. تو بچپن میں میرے ذہن میں خیال آتا تھا اللہ کا دروازہ کون ہوگا؟ تو ہمارے استادوں نے ہمیں علم الاعداد کی روشنی میں سمجھایا کہ بچے بھٹکنے کی ضرورت نہیں، باب کے عدد نکالو. میں نے کہا جی بے کے 1، الف کا 1 3 اور بے کے پھر 2، 3 اور 2 5. انہوں نے کہا بس 5 باب اللہ ہے. سمجھ میں آ گئی بات دوستو؟ باب اللہ 5 ہیں. پھر جگہ میرے ذہن میں خیال آیا، میں نے کہا کہیں کہیں ابواب کا لفظ بھی ہے، جیسے اللہ قرآن میں سورہ بقرہ میں کہہ رہا ہے وَاتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، مجھ تک آنا ہو تو ابواب کے ذریعے آؤ. باب تو واحد ہے، ابواب جمع ہے، تو ابواب کتنے ہیں؟ انہوں نے کہا اس کی بھی عدد نکال لو. اب نکالوں گا میں، جمع تم کرو گے. الف کا 1، بے کے 2، واو کے 6، پھر الف کا 1، پھر بے کے 2، 12. انہوں نے کہا ابواب 12 ہیں. ہاں اسی طرح ہمارے ذہن میں خیال ہے ید اللہ فوق ایدیہم، قل ان الفضل بید اللہ. اللہ کہتا ہے ساری فضیلتیں، سارا فضل ید اللہ کے پاس. ید اللہ، اللہ کا ہاتھ، اللہ کا ہاتھ. ایک طرف آپ پڑھاتے ہو کہ اللہ جسم نہیں رکھتا، دوسری طرف قرآن ہمیں بار بار سمجھاتا ہے ید اللہ، ید اللہ، ید اللہ. اللہ کا ہاتھ، اللہ کا ہاتھ کیا ہے؟ تو ہمیں اساتذہ نے کہا بیٹے اسے بھی علم الاعداد کی روشنی میں دیکھو، ید کے عدد نکالو. میں نے کہا جی یہ کہ 10، دال کے 4، 10 اور 4 14. انہوں نے کہا بس 14 ید اللہ ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ بیٹھے ہو، سر سے گزر رہی ہیں میری باتیں. اچھا، کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ہر شے فنا ہو جائے گی سوائے وجہ اللہ کے. بھئی یہ وجہ اللہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا اس کے بھی عدد نکالو. میں نے نکالنے شروع کیا. ندی واو کے 6، جیم کے 3، 6 3 9، ہے کے 5، 9 5 14. انہوں نے کہا ہر کوئی فنا ہو جائے گا سوائے 14 کے. تو بس بیگم بات ختم ہو گئی. لو نتیجہ اور جاؤ گھروں کو. بینہما حجاب، ہمیں حجاب نہیں مل رہا. خدا اور مخلوق کے درمیان حجاب کیا ہے؟ توجہ، امتیاز شاہ جی اسے بھی علم الاعداد کی روشنی میں دیکھیں. جیم والی ہے، جیم الف بے، حجاب ہے کے عدد 8. مجھ پہ اعتبار نہیں، کسی اور سے پوچھ کے آنا بے شک. ہے کے 8، جیم کے 3، 8 3، الف کا 1، بے کے 2، بس 14 ہی اللہ کا حجاب ہے بھائی. سمجھ میں آئی بات؟ ایک طرف جنتی ہوں گے، ایک طرف جہنمی ہوں گے، درمیان میں 14 ہوں گے. وہ 14 اعراف پہ بیٹھے ہوئے کہہ رہے ہوں گے دیکھ لیا عبادتوں پہ گھمنڈ کا انجام، دیکھ لیا ہم 14 کی محبت کا صلہ. اللہ نے تو تمہیں تمہارے باپ آدم کے وقت سمجھا دیا تھا. اللہ نے تمہارے باپ کو جنت میں رکھا تھا بغیر کسی نماز پڑھے، بغیر کوئی روزہ رکھے، بغیر ایک حج کیے. کیوں؟ لِکَوْنِنَا فِی صُلْبِهِ، کیونکہ ہم 14 کا نور آدم کی صلب میں تھا. ہماری وجہ سے بغیر عمل کے اللہ نے آدم کو جنت دے دی. جس لمحے آدم نے سوچ لیا میں ان جیسا ہوتا، اللہ نے کہا فخرج منہا، نکل جنت سے باہر. تو یہ تو آدم کی تخلیق کے وقت فیصلہ ہو گیا کہ جنت ملتی بھی ہماری وجہ سے ہے، چھنتی بھی ہماری وجہ سے. اللہ درود پڑھ لو مل کر بآواز بلند. کچھ لطف آئے یا وقت ضائع ہوا؟ خوش رہو، آباد رہو. مولا تم سب کی عبادت قبول فرمائے. روزانہ پوچھتا ہوں اور یہی گھسا پٹا جملہ،
اپنی داد کے لیے نہیں، اپنی تحسین کی خاطر نہیں، یہ بھی آپ کے لیے ہی پوچھتا ہوں تاکہ ننگے سر بیٹھی ہوئی قوم کا احساس جگایا جائے کہ لاکھ دریا علم کے بہائے جائیں، اگر 4 آنسو نہ بہیں شام سے آنے والی راضی نہیں ہوتی۔ ہاں، وہ نہ ہمارا علم سننے آتی ہے، نہ اسے ہماری خطابتوں سے کچھ لینا دینا ہے، وہ آتی ہے پرسے کے لیے، اور پرسہ چیز ایسی ہے جو پڑھنے والے کے بس کا روگ ہی نہیں۔ ہاں، یہ تو معاملہ ہے جو مربوط ہے تمہاری آنکھوں سے، پڑھنے والے کا تو کام ہے کچھ یاد دلانا۔ حالانکہ یہ بھی حقیقت قاہرہ ہے کہ شبیر کو رونے کے لیے مضامین کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے۔ ہاں، میرا سوال ہے تمام سوگواروں سے کہ جو 40 برس لہو رویا ہے وہ کتنے عالم سن کے روتا تھا، کتنے ذاکروں کی مجلس میں جا کے روتا تھا؟ نہیں، پوری کربلا اس کی ایک آنکھ میں نقش تھی اور پوری شام دوسری آنکھ میں۔ اللہ اکبر۔ وہ تو بات بے بات عذر تراش تراش کے رونے کے بہانے ڈھونڈے ہیں سید سجاد نے۔ کبھی قصاب کی دکان سے گزرتے ہوئے تشت میں کپڑے کے نیچے کوئی چیز دیکھی، قدم روکے، قصاب یہ کیا رکھا ہوا ہے کپڑے کے نیچے؟ مولا وہ گوشت بھی بیچتا ہوں، سری پائے بھی ساتھ بیچتا ہوں، سر ہے بکرے کا۔ ٹھنڈی سانس لے کے کہا کرتے تھے جانور کے سر کی اتنی عزت؟ میں نے جو کہنا تھا وہ میں کہہ چکا ہوں۔ رو کے سجاد کہتا حیوان کے سر کی اتنی عزت، مولا کیوں نہ کروں حلال جانور کا سر جو ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ منہ کربلا کی جانب پھر جاتا، آواز آتی ہائے میرے مظلوم بابا۔ لوگ جانوروں کے سر کا احترام کرتے ہیں، اور میں وہ وقت کیسے بھولوں جب تخت کی نچلی سیڑھی پہ، اللہ اکبر، تیرا سر کبھی حرم سرا کے سامنے کرسی پہ ہوتے، سامنے سے قصاب کا گزرو، بکرا پکڑے پکڑے جا رہا ہے، میں رونے کا پروگرام بن گیا۔ قصاب یہ بکرا کہاں لے جا رہے ہو؟ سرکار فرزند رسول ذبح کرنا ہے، گوشت کا کام کرتا ہوں نا، ذبیحہ کی شرطیں معلوم ہیں؟ جی سرکار میں آپ کے خاندان کا شیعہ ہوں، جانتا ہوں۔ تو میں نے نہیں، زبانی نہیں، بیان کر۔ مولا پہلی ذبیحہ کی شرط یہ ہے کہ جانور بھوکا پیاسا نہ ہو۔ ٹھنڈی سانس لے کے کہتے میرا بابا تو 3 دن کا پیاسا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مولا تیز ہتھیار ہونا چاہیے تاکہ جانور جلدی ذبح ہو جائے۔ رو کے کہتے میرا بابا تو 13 ضربوں سے ذبح۔ اب جس کے سینے میں پتھر کا ٹکڑا نہیں، گوشت کا دل ہے، اور وہ رونے کی نیت لے کے بیٹھا ہے۔ تیسری شرط بیان کی قصاب نے، کرسی سے ماتم کرتے ہوئے سجاد کھڑا ہو گیا کہ مولا تیسری شرط یہ ہے جب جانور ذبح کیا جائے اسے اپنی جنس کا جانور ذبح ہوتے ہوئے نہ دیکھے۔ منہ پیٹ کے کہا میری پھپھی زینب 70 قدم پہ کھڑی تھی، وہ قرآن سر پہ رکھے ہوئی تھی، شمر کمینہ ضربیں چلا رہا تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بس ختم کر دی بات میں تمہیں صرف دعا ہی دے سکتا ہوں کہ جو آنکھ اس غم میں روتی ہے خدا کرے اس غم کے سوا کسی غم میں کبھی نہ روئے۔ اسی طرح بہانے بنا بنا کے کوئی روکتا، مولا تھوڑا رویا کر، فوارہ بڑھ جایا کرتا تھا۔ کہتے تھے بندہ خدا انصاف کر، یعقوب کا ایک یوسف، چند منازل کے فاصلے پر یعقوب کو علم بھی تھا کہ زندہ ہے یوسف، اتنا رویا آنکھیں دے بیٹھا، کمر میں خم آ گیا، داڑھی سفید ہو گئی، اور میرے 18 فقر یوسف میرے سامنے کربلا کی دھرتی نے نگل لیے اور قیامت تک واپس بھی نہیں آئیں گے، میں کیوں نہ رون؟ کسی نے کہہ دیا، ابن منذر کا جملہ ہے، ہاں بس چھوڑنے لگا ہوں میں مجلس، مولا اپنی صحت کا ملاحظہ فرمایا ہے
کمزوری اتنی طاری ہو گئی ہے آپ پر کہ ایک لمحے کے لیے آپ کا جسم سیدھا ٹھہر نہیں سکتا. جیسے تیز ہوا میں نازک شاخیں لہراتی ہیں ایسے آپ کا بدن لہراتا رہتا ہے. تو کیا کروں ابن منذر؟ مولا تھوڑا رویا کرنا. فوارے کی صورت خون اچھلا. ہاں ابن منذر ٹھیک کہتا ہے تو، تھوڑا رونا چاہیے مجھے، لیکن مجھے ایک بات کا جواب چاہیے. مولا ارشاد فرمایا کوئی غیرت مند بیٹا دیکھ رہا ہو اور کوئی شخص اس کے سامنے اس کی ماں کے سر سے برقع اتار لے تو بتا اس غیور بیٹے کو کیا کرنا چاہیے؟ مولا اسے مر جانا چاہیے. فرمایا مجھ سے پوچھو میں شام سے زندہ کیوں واپس آیا؟ میں نے جب زینب جیسی ماں کو لاکھوں کے ہجوم میں بے ردا دیکھا، میرا حق تھا میں شام میں مر گیا ہوتا.